شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اللہ کے بے عیب ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ ایسا بادشاہ جو بڑائی والا کمال درجے میں، ہر عیب سے پاک، بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر کھڑا کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان میں صاف ستھرے ذوق کا نکھار پیدا کرتے ہیں، انہیں کتاب اور دانش مندی کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے واقعی کھلی گمراہی میں تھے۔ اور آگے آنے والے جو ابھی اس پیغمبر کے ماننے والوں میں شامل نہیں ہو سکے، ان کے لیے بھی یہی پیغمبر ہے۔ سچ مچ اللہ کی حکمت بھی بڑی زبردست ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی کہاوت بھی خوب ہے جن سے تورات اٹھوائی گئی تھی، پھر انہوں نے تورات کو تو نہیں اٹھایا اور گدھی کی طرح بہت سی کتاب لادے لادے پھرتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اس کی بڑی بری مثال ہے۔ ظالم قوم کو اللہ ہدایت پر چلنے کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں گھمنڈ اور دعویٰ ہو کہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اس وجہ سے یہ موت کی آرزو کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ موت جس کے ڈر سے تم بھاگے پھرتے ہو، بے شک موت سے تمہاری ملاقات ہو کر رہے گی، پھر تم فوراً لوٹائے جاؤ گے کھلے چھپے بھیج جانے والے اللہ کے دربار میں، پھر وہ سب تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والوں، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تب بس دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دو، اگر تم جانو تو تمہارے لیے اسی میں خیر ہے۔ بس جب جمعے کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں لگو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب یہ لوگ تجارت یا کھیل تماشے کی کوئی بھیڑ دیکھتے ہیں تو تمہیں کھڑا چھوڑ کر اسی کی طرف چل دیتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ تماشے کی چکا چوند اور تجارت کے مقابلے میں اللہ کے پاس زیادہ خیر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔